السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این۔ ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ہم نے ایک کیس دیکھا ہے، ایک نئی کیس سٹڈی آپ دوستوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو دو دمبے ہیں، فیمیل ہیں یہ شیپس، تو ان کو جو ہے وہ ٹمپریچر ہے، اور ٹمپریچر بھی ان کو 105 106 کے قریب ہے، اور ان کی ہم نے تشخیص کی ہے کہ ان کی جو کانوں کے نیچے ٹکس کی پریزنٹیشن ہے، یعنی چچڑ موجود ہے، اور ٹکس کو تشخیص کیا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹکس ہیں، اور خاص طور پہ جو تھلیریا کیریئر ٹکس ہیں وہ بھی اس میں پائے گئے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے۔ جو ٹمپریچر ہے ان کا تقریباً 105 سے اوپر ہے، اور ان کو تیز بخار ہے۔ تقریباً یہ دو ہیں، تو دو میں سے ایک کو تو تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے، یہ جس کو پہلے چیک کر رہے ہیں ابھی، یہ جو سامنے آپ کے موجود ہے، اس کو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا، اور یہ فیور ہے، اس کو تیز بخار ہے، اور تیز بخار جو ہے نا وہ اب اس کو ساتھ جانڈس بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ تھلیریا بیماری جو ٹکس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ تیز بخار ہوتا ہے، اور پہلی سٹیج میں، اور 2 3 4 دن جب گزر جاتے ہیں تو اگر صحیح سے ڈائیگنوز اور ٹریٹمنٹ نہ ہو تو پھر یہ جانڈس میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ساتھ ساتھ جانور کو یرقان ہو جاتا ہے، انیمک ہو جاتا ہے، خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور پھر سروائیو نہیں کر سکتا۔ ابھی اس کی میوکس میمبرین آئز کی کنجکٹیوا چیک کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ منہ کھول کے اس کی منہ کے اندر جو میوکس میمبرین ہے وہ چیک کی جا رہی ہے، تاکہ اس کی پراپر جو ہے وہ تشخیص کی جا سکے۔ تو دیگر اس بیماری کے علامات میں ہلکا ہلکا ناک سے ڈسچارج ہوتا ہے، اور اس کا ڈسچارج جو ہے بالکل کرسٹل وائٹ ہوتا ہے، یعنی کلیئر ہوتا ہے، اور جانور ہلکی پھلکی کھانسی بھی کرتا ہے۔ تو اکثر ہمارے جو پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ اس کو نمونیا سسپیکٹ کرتے ہیں، اور عام جنرل جو ہے نا ٹریٹمنٹ اس کی کرتے ہیں، سمپل ٹریٹمنٹ۔ ادھر بھی آئے ہیں تقریباً ایک ہمارے بھائی، وہ اس کی جنرل ٹریٹمنٹ کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کسی بھی بیماری میں جب تک تشخیص مکمل طور پر نہ کی جائے، ڈائیگنوز جب تک نہ اچھا ہو، تب تک وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا یا میڈیسن سروائیو نہیں کرتی۔ اس لیے یہ ہماری فارمر سے بھی گزارش ہے، اور ہمارے ویٹنرین بھائیوں سے گزارش ہے، اور پریکٹیشنر بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی بیماری کی تشخیص پہ اپنی توجہ دیں۔ تشخیص جب تک مکمل نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی بیماری ہے، کون سی بیماری میں کون کون سی سمٹمز ہیں، اس کو صحیح، کیونکہ جانوروں میں اس کی نہ کوئی لیب ٹیسٹ ہے، نہ کوئی اس کا الٹرا ساؤنڈ ہے، نہ کوئی بلڈ جو اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ اور
نہ کوئی ECG اور دیگر ٹیسٹ عام طور پر یہ میسر ہوتے ہیں، اور نہ ہی فارمر ہمارا اتنا وہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس میں ٹیسٹ وغیرہ میں۔ اور یہ ابھی اس کو صحیح طریقے سے چیک کیا جا رہا ہے، اس کے ریکٹل اور یہ چونکہ فیمیل ہے، ان کی جو ویجینل میوکس میمبرین ہے وہ بھی چیک کی گئی ہے، ولوا کی جو میوکس میمبرین ہے، ادھر سے بھی جو ایک لے لی ہے، اس کا مطلب یلوش ہے اور کانوں کے نیچے بھی یلوش ہے، اور پچھلا حصہ سارا جو ہے نا وہ پیلا ہوا ہے۔ اور اس کے مالک سے جب ہسٹری لی ہے کہ پیشاب کیسا کرتا ہے، چھوٹا بڑا پیشاب یہ کیسے کرتے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو قبض ہے ان کو، اور دوسرا چھوٹا پیشاب جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیلا کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو سائن سمٹم سامنے دیکھنے کو آ رہی ہیں، تو ان میں یہی ڈائگنوز کیا گیا ہے کہ ان کو تھلیریوسس پروٹوزول ڈیزیز ہے، اور اسی کی مینجمنٹ ہم نے کرنی ہے اور اسی کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ ان کو تیز بخار ہے، تو ابھی فیور کی مینجمنٹ کریں گے۔ ان کو سب سے پہلے ہم CPM لگائیں گے، یعنی اینٹی الرجک انجیکشن ان کو باڈی ویٹ کے حساب سے ان کو دیں گے، اور اس کے بعد اینٹی پائریٹک بخار کو روکنے والا ٹیکہ لگائیں گے۔ تو یہ 2 انجیکشن لگانے کے بعد ہم ان کو کوئی 15-20 منٹ تک چھوڑ دیں گے، آدھے گھنٹے تک، پھر ان کا ٹمپریچر چیک کریں گے، اور ٹمپریچر جب ڈاؤن ہوگا تو پھر اینٹی پروٹوزول انجیکشن ان کو لگائیں گے، اور ساتھ میں باقی B کمپلیکس اور اس کے علاوہ آکسی ٹائٹاسیکلین LA لانگ ایکٹنگ انجیکشن جو ہے وہ اس میں ہم لگائیں گے، تاکہ یہ پھر 72 آورز کے لیے جو ہے وہ سیکیور ہو جائیں گے، اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی پروٹوزول انجیکٹیبل لگانے کے بعد۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ایک تو جو اس بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو گڑ کھلائیں، گڑ 1 چھٹانک صبح 1 چھٹانک شام گڑ کھلائیں، گڑ کا شربت بنا کے دیں، اور یا ان کو بتایا گنے کا رس وغیرہ دیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انیمک ہو جاتی ہیں بیماری میں، اور خون کی کمی ہوتی ہے، اور جانڈس بھی ہوتا ہے، تو شیرہ یا چینی دینے سے اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں جو خون کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ ساتھ میں ابھی ہم ان کو انجیکشن لگا رہے ہیں، 1 بائی 1 ان کو چیک کر رہے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد ان کو ساری ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو رکھنا ہے، کیسے ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اور ساری چیزیں ان کو میں نے ڈیٹیل سے بتائی ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کافی متاثر ہو رہے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں کسی بھی پریکٹیشنر نے آ کے نہیں بتایا کہ یہ بیماری کیسی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ انجیکشن تھوڑا اریٹیٹ کرتے ہیں، جانور تھوڑا گھبرا جاتا ہے، اور بعض اوقات گر بھی جاتا ہے، تو فارمر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے جانور کو، انجیکشن لگانے کے بعد جانور گر گیا ہے یا تڑپنا شروع کر دیا اس نے، چونکہ کچھ انجیکشن جو ہے نا وہ اریٹیشن پیدا کرتے ہیں، یعنی
بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس سے، اور چبھن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور تھوڑا تکلیف میں آ جاتا ہے، اور فارمر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ انجیکشن لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ گر گیا ہے، اور فارمر جو ہے نا اس کو میں نے بتایا ہے کہ جدھر انجیکشن لگا ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے مل دے تو بہتر ہو جائے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی مزید اس کو 1-2 انجیکشن اور لگانے لگیں تاکہ یہ اپنا اس کا جو ہے نا کورس، جو ٹریٹمنٹ کا کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ چونکہ اس کو جانڈس بھی ہے ساتھ اور کافی ویک ہے، اور پچھلے 7 دنوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور میں نے مالکان کو بتایا ہے کہ ابھی 1 کپ دودھ لے کے آئیں اور اس میں تیز چینی ملائیں، اور تیز چینی ملا کے اس کو سرنج کے ساتھ آرام سے پلائیں تاکہ تھوڑا سا اس کی انرجی بحال ہو، اور جو کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو ذرا کچھ نہ کچھ اس میں سٹیمنا پیدا ہو، کوئی انرجی پیدا ہو، اور ڈی ہائیڈریشن کم ہو۔ تو انجیکشن جو لگا رہے ہیں تو ایک اور بھی یہ میری گزارش ہے میرے بھائیوں پریکٹیشنر حضرات یا فارمر حضرات سے کہ جب بھی کسی جانور کو انجیکشن لگائیں تو ایک ہی سرنج کے ساتھ بغیر سرنج کو صاف کیے آپ لگاتار انجیکشن نہ لگائیں۔ ایک تو دوائیوں کا آپس میں ریئیکشن ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سرنج میں کچھ نہ کچھ مقدار دوائی کی رہ جاتی ہے، اگر وہ دوسرا مکسنگ ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ زیادہ تر انجیکشن اکثر سوج جاتے ہیں۔ تو ہر ٹیکہ لگانے کے بعد جو ہے نا دوسرا جو ہے جانور کو سرنج کو دھونا چاہیے اور صاف کر کے پھر انجیکشن جو ہے نا وہ لگانا چاہیے۔ ابھی یہ دوسری جو فیمیل شیپ ہے اس کو چیک کرنے لگیں، اسی کا ٹمپریچر بھی تیز ہے اور تیز سانسیں چل رہی ہیں، اس کی بھی وہی ہم نے چیک اپ کیا ہے، پہلے ٹمپریچر چیک کیا ہے، پھر اس کی میوکس میمبرین چیک کر رہے ہیں۔ میوکس میمبرین چیک کرنے کے بعد اس کی ساری ایگزامینیشن کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کیا تکلیف ہے۔ ٹمپریچر 2 مرتبہ چیک کرنا چاہیے، یہ دوسری مرتبہ چیک کر رہے ہیں ٹمپریچر اس کا، چونکہ ایک دفعہ چیک کرنے سے بعض اوقات اوپر نیچے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو دوسری دفعہ چیک کرنے سے دونوں جو ٹمپریچر کی ریڈنگ ہے وہ میچ کر جائے تو سمجھ لیں آپ نے جانور کا جو ٹمپریچر ہے بالکل ٹھیک لیا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ چیک کر لیا گیا ہے اس کا ٹمپریچر، اور ابھی اس کی آنکھیں چیک کر رہے ہیں، میوکس میمبرین اس کی چیک کر رہے ہیں، اور اس کے منہ کھول کے بھی اس کی جو میوکس میمبرین ہے، زبان وغیرہ ہے، یہ بھی چیک کی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک ڈائیگنوز نہ ہو، تشخیص نہ ہو، تب تک ٹریٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ علامات مکمل دیکھ نہ لیں۔ اور ہر بیماری کی ایک علامات ہوتی ہیں اور کچھ ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کے کان کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو اس کی کان کے نیچے جو جلد ہے اس کو جج کر رہے ہیں، اور یہ لمف نوڈ دیکھ رہے ہیں اس کے کہ انلارج تو نہیں ہے، سوجے وغیرہ ہوئے تو نہیں ہے، اور کانوں کے نیچے اس کی ایک تو جلد دیکھی ہے، دوسرا ٹکس کی پریزنٹیشن یعنی چچڑوں کی موجودگی بھی
جانور کی دیکھیے. اور یہ بیک سائڈ سے اس کی یہ چونکہ یہ فیمیل ہے اور اس کی جو ویجینل جو میوکس میمبرین ہے اس کو بھی چیک کیا ہے اور اس کا کمپلیٹ طریقے سے اس کی ڈی ہائیڈریشن بھی نوٹ کی ہے, انیمیا وغیرہ بھی اس کا نوٹ کیا ہے. اور ابھی اس کو پھر فیور مینجمنٹ کے لیے انجیکشن لگا رہے ہیں, اور اس کو انجیکشن لگانے کے بعد پھر اس کو مزید جو ہے نا ان کو ہدایات دیں گے کہ اکثر ہمارے جو پریکٹیشنر حضرات ہیں یا فارمر حضرات ہیں اینٹی پروٹوزول ایک تو ایک دن لگاتے ہیں, پھر دوسرے دن لگاتے ہیں, دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں, پھر تیسرے دن لگاتے ہیں. حالانکہ اگر صحیح ڈائیگنوز کر کے اس کے مطابق اگر اینٹی پروٹوزول انجیکشن لگا دیا جائے اور پھر وہ 72 آورز کے بعد رپیٹ ہوتا ہے, نہ کہ دوسرے دن. پھر یہ اکثر ہمارے جو فارمر حضرات ہیں یا پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک دن ایک اینٹی پروٹوزول لگایا, دوسرے دن دوسرے سالٹ کا لگا دیا, اور یا دونوں اکٹھے ایک علیحدہ علیحدہ سالٹ کے دو اکٹھے لگا دیے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نقصان سب سے پہلے جانور آلریڈی انیمک ہوتا ہے اور آلریڈی وہ جانڈس کی پوزیشن میں جا رہا ہوتا ہے, تو اس کا لیور جتنی بھی دوائیاں لگائیں گے ساری لیور پہ بوجھ ڈالتی ہیں, اور جگر پہلے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے تو مزید بوجھ پڑتا ہے اور لیور فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے. تو امید ہے ناظرین آپ کو جو چچڑوں کی بیماری تھیلیریوسس کے بارے میں ڈیٹیل سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کسی دوست نے نہیں کیا ہوا. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.